نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ثم نصلي ونسلم على خير خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقرآن المجيد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. معزز سامعین وعلی قدر احباب، اس سال خداوند متعال نے ہمیں توفیق دی کہ ہم پھر سے ماہ محرم کو درک کر سکیں، اور اس لمحے کا جتنا شکر ادا کر سکیں وہ کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ محرم کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ عزاداری کوئی معمولی عزاداری نہیں ہے. محرم عشق و آگہی کا مہینہ ہے. محرم عقل و شعور کا مہینہ ہے. محرم گریہ و ماتم کا مہینہ نہیں ہے، یہ رزم ہے، رسم نہیں ہے. لہذا خدا نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس مہینے میں فرش عذاب پر بیٹھ کر اپنے علم و شعور کو مزید آگے بڑھائیں، اس میں اضافہ ہو. اور یہ جو فرش عزا ہے یہ صدقہ ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ محنتوں کا. مل کے صلوات سیدہ نے لی تھی شہادت امام حسین کے بعد. یہ وہ درسگاہ ہے جہاں پہ آج ہم بیٹھے ہیں. لہذا ان سانسوں کا، ان لمحوں کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. عزاداری آگہی کا ایک سلسلہ ہے، معیار ہے، کہانی نہیں ہے. واقعہ کربلا ہمارے ہاں جتنے بھی شبہات پائے جاتے ہیں معاشرے میں وہ اس وجہ سے ہے کہ جب ہم عاشورہ کو کہانی بنا بیٹھتے ہیں یا کربلا کو ایک کہانی، ایک قصے کی طرح دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ سید الشہداء نے شہادت کیوں دی. اسی لیے اگر آپ تاریخ کی کتابیں دیکھیں تو تاریخ کی کتابوں میں 40 تفاسیر آپ کو ملیں گی کربلا کے واقعے کے بارے میں. 40 تفاسیر مختلف لوگوں نے مختلف اوقات میں مختلف علماء نے آ کے تفسیریں لکھی اور کہا کہ کربلا اس لیے رونما ہوا، کربلا کا واقعہ یوں ہوا. 2 شہزادوں کی جنگ تھی، خطوط کے جواب میں امام نے خروج کیا، قیام کیا، سلطنت پانے کے لیے قیام کیا. مولانا مودودی نے یہاں تک لکھ دیا کہ خلافت کے نظام کو بچانے کے لیے امام نے قیام کیا. تو جو جتنی بھی تفسیریں ہیں یہ سب اس وجہ سے ہیں کہ تفسیر کرنے والے کربلا کو ایک کہانی، ایک قصہ، ایک واقعہ سمجھتے ہیں. تاریخ میں جس طرح سے دیگر واقعات رونما ہوئے اسی طرح کربلا کو دیکھا گیا. لیکن اگر کربلا کو ایک معیار کے طور پر دیکھا جائے، اگر کربلا کو کسی سلسلے کی کڑی دیکھی جائے، کسی زنجیر کا ایک حلقہ مانا جائے تو پھر نظریہ بدل جاتا ہے. جس طرح سے ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں یہ علم ہے کہ امام ہے، امام آنے والے ہیں. ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں ہے لیکن یقین ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. اور اگر عالم اسلام میں دیکھیں برادران اہل تسنن کے ہاں تو وہاں پہ عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی نے ضرور آنا ہے مگر پیدا ہوں
یہ فرق ہے ہمارا. ہمارے ہاں امام کی ولادت ہوئی، ان کے ہاں امام نے ابھی پیدا ہونا ہے، لیکن امام کے آنے پر کسی کا انکار نہیں ہے، اور امام نے آ کر جو کام کرنا ہے اس پر بھی کسی کو اعتراض نہیں ہے. سبھی ایک بات کرتے ہیں. آپ اگر اہل تصنن کے کتابیں اٹھا لیں، روایات اٹھا لیں امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا کعبے میں. ولادت کی خبر نہیں ہے کہ کہاں ولادت ہوگی، کہاں ظہور ہوگا. جب بھی ہوا ایک شخص آئے گا کعبے کے پاس اور کہے گا انا المہدی، اور ہمارے ہاں تو مصنف روایات ہیں کہ امام غیبت میں اور ظہور فرمائیں گے. جس طرح سے ہمیں امام زمانہ کے بارے میں پتہ ہے، اسی طرح کربلا کے بارے میں بھی لوگوں کو اور انبیاء کو پتہ تھا. روایات ہیں ہمارے پاس. عزاداری، کربلا، میں نے کہا یہ معیار ہے، یہ سلسلے کی ایک کڑی ہے. تسبیح کے دانوں میں سے ایک دانہ ہے جو خدا نے برویا ہے. کربلا ایک سلسلہ تھا. روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جا رہے تھے. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء تھے اس زمانے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت خضر، حضرت الیاس، حضرت زکریا، حضرت آدم علیہ السلام، یہ سب کے سب عراق، شام، فلسطین، انہی جگہوں پہ تھے. تو گزر رہے تھے وہاں سے، تو ایک مقام پر کسی پتھر کو ٹھوکر لگی، خون بہنا شروع ہوا، پریشان ہوئے. کہا بارے رہا کوئی غلطی ہو گئی جو پیر سے خون نکل رہا ہے. وہی نازل ہوئی، آواز قدرت آئی، اے آدم جس مقام پر تم ہو یہ کربلا کی سرزمین ہے. ہم چاہتے ہیں تمہارا خون حسین کے خون کے ساتھ مل جائے. یہاں پہ نبی آخر الزمان کا بیٹا آئے گا، شہید ہوگا. پورا واقعہ بتایا گیا. حضرت زکریا کا نام آپ نے سنا، قرآن میں ذکر ہے. جب جناب مریم کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، تو بہت افسردہ ہوئے. جب افسردہ ہوئے تو خداوند متعال نے کربلا کے بارے میں خبر دی. یہ بھی روایات میں ہے. بتایا کہ دیکھو آخری نبی ہوں گے، ان کے بیٹے ہوں گے، ان پر اس طرح سے ظلم ہوگا، ان کے خانوادے کے ساتھ یہ ظلم ہوگا، تو تم صبر رکھو، تحمل رکھو. جناب زکریا کہا کہ بار اللہ مجھے بیٹا عطا کر. 3 دن گھر میں رہے، روتے رہے اس خبر کو سن کے. کربلا کا جو واقعہ پیش کیا گیا. 3 دن کے بعد جب نکلے گھر سے باہر تو یکم محرم کا دن تھا. اس دن نکل کر یہ دعا کی، رب حب لی ذریۃ طیبہ، مجھے پاک اور پاکیزہ اولاد عطا کر. یہ دعا یکم محرم کو کی جناب زکریا نے، اور وہ دعا قبول ہوئی. اور یہ ارادہ کیا، کہا کہ بارے لہا جس طرح سے آخری نبی کے فرزند کو قتل کیا جائے گا، میں چاہتا ہوں یہ میرا فرزند تیری راہ میں اس طرح سے قتل ہو. جو مصیبتیں آخری نبی کے فرزند پر آئیں گی، میں چاہتا ہوں کہ میرے اس فرزند پر بھی وہی مصیبتیں آئیں. اس لیے آپ اگر روایات کو اٹھائیں تو جناب یحییٰ جو بیٹے ہیں جناب زکریا کے، ان کا سر بھی قلب کیا ظالم بادشاہ نے. ان کے سر کو بھی اس بادشاہ کے سامنے تشت میں لایا گیا. یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے جسے ہم صرف ایک قصہ کہانی، ایک تاریخ میں ہونے والا ایک واقعہ، ایک لڑائی سمجھ کر آگے گزر جائے. کربلا درس ہے، عبرت سکھاتا ہے لوگوں کو، معیار ہے حق و باطل کے درمیان. اور جو اس چیز کو سمجھ جائے کہ کربلا کیا ہے، وہ کسی اور طرح سے زندگی بسر کرتا ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا زندگی کا انداز مختلف ہوتا ہے. اور جو اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے وہ اور طریقے سے بھی زندگی گزارتے ہیں. ان کا طرز عمل اور ہوتا ہے. کربلا ہم کیوں مناتے ہیں؟ قرآن کی بہت ساری آیات ہیں دلائل کے طور پر جن کو پیش کیا جا سکتا ہے کہ ہم کربلا عزاداری کیوں مناتے ہیں، ہر سال کیوں اس ذکر کو زندہ کیے رکھتے ہیں، کیوں اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں،
چونکہ یہ معمولی ذکر نہیں ہے، یہ رونا، یہ گریہ معمولی گریہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں انسان افسوس کرتا ہے، کوئی غم آ جائے تو گریہ کرتا ہے، کبھی خوشی کے لیے گریہ کرتا ہے، کبھی دکھ میں گریہ کرتا ہے، کبھی درد میں گریہ کرتا ہے، لیکن گریہ جو ہم کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے، یہ ہدف کا گریہ ہے، یہ ایک مقصد کا گریہ ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم یہاں پر آ کے بیٹھے روئے اور اٹھ کے چلے گئے اور اگلے سال دوبارہ بیٹھ کر رونا ہے، کیونکہ عام عوام کے ذہن میں تصور یہی پایا جاتا ہے کہ شیعہ مجالس میں بیٹھ کر رو کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور بعض اوقات ہمارے ہاں بھی زیادتی یہ ہو جاتی ہے کہ ممبر سے کہا جاتا ہے کہ عزاداری کا مقصد صرف گریہ ہے۔ یہ گریہ مقصد کا گریہ ہے، اگر اس گریہ کے ساتھ وہ مقصد مل گیا تو پھر عزاداری پوری ہے، لیکن اگر مقصد نہیں ملا تو پھر عزاداری نہیں ہوئی۔ یہ جو رونا ہے، اس رونے میں ایک مقصد چھپا ہے، اس جلوس میں جو ہم باہر نکالتے ایک مقصد ہے۔ بہت خوب جملہ ایک شہید آیت اللہ حکیم کا نقل کرتے ہیں علماء اکثر، کہ صدام کی حکومت میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ یہ جلوس کیوں نکالتے ہیں، یہ شور و غل کیوں کرتے ہیں، یہ ہنگامہ کیوں مچاتے ہیں، کیا ضرورت ہے ہر سال اس کے منانے کی؟ تو انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا، کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہم سے غلطی ہو گئی تھی کہ ہم نے غدیر کو اس طرح سے نہیں منایا۔ اگر ہم غدیر کو اس طرح سے مناتے تو تمہاری جرت نہ ہوتی کہ تم غدیر کا انکار کرتے۔ ہم عزاداری اس لیے کرتے ہیں کہ کہیں تم غدیر کی طرح کربلا کو بھی نہ بھلا دو۔ جس طرح تم نے نظام امامت اور ولایت کو تبدیل کر دیا، اسی طرح تم حسینیت کو ختم کر کے یزیدیت کا پرچار شروع نہ کر دو۔ اور آج کے زمانے میں یہی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے یزیدیت کے وکالت کرنے والے کتنے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جب بھی حسینیت کی بات آتی ہے۔ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ویب بلاگز بن گئے ہیں، ویب سائٹس بن گئی ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، کس کے خلاف؟ عزاداری کے خلاف۔ تو یہ واجب عینی ہے ہر فرد کے لیے اس عزاداری میں شرکت کرنا، ذکر حسین کو زندہ رکھنا۔ اور یہ بھول جائیں کہ ہم ذکر حسین کو زندہ رکھتے ہیں، یہ وہ ذکر ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہے، یہ ذکر حسین ہے جس کی وجہ سے ہمیں زندگی مل رہی ہے۔ جو ذکر حسین کرے گا وہ زندہ رہے گا، اور جو ذکر حسین نہیں کرتا اس کا کہیں پر بھی کوئی ذکر نہیں۔ آپ دیکھیں کربلا میں قتل ہونے والے بہت سارے تھے، لیکن حسین کے نام پر جو قتل ہوئے وہ باعزت ہیں آج تک، اور جنہوں نے حسین کے علاوہ کسی اور چیز پر اپنی جان قربان کر دی ان کا نام و نشان نہیں ہے، برے الفاظ سے یاد کیے جاتے ہیں۔ بڑا عجیب واقعہ ہے، مجھے بھی ذہن میں یاد آ گیا کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے مکہ کے لیے، اور مکہ سے آگے سفر کرنا تھا، جس طرح ابھی ہمارے آج کل کے ماحول میں اگر کوئی قافلہ بنا کے جانا ہو، جس طرح شادی بیاہ ہے کہیں پر جانا ہو، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم بس گاڑی رینٹ پہ لے لیتے ہیں۔ اس زمانے میں جب سفر کرنا ہوتا تھا کسی کو تو وہ اونٹ کرائے پہ لیا کرتے تھے۔ یعنی آپ اب یہ تصور کریں کہ یہ جو وسیلے کا کرائے پہ دینا یہ آج سے شروع نہیں ہوا، یہ اس زمانے میں بھی تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جب ارادہ کیا مکہ حج کا، اپنے خانوادے کو ساتھ لے کے جانے کا، تو ایک شخص تھا مدینہ میں رہنے والا تھا، اس سے اونٹ کرائے پہ لیا، اور جو اونٹ کرائے پہ دیتا تھا وہ بھی ساتھ جاتا تھا، اپنے مویشیوں کی حفاظت کرتا تھا۔ یہ شخص تاریخ کہتی ہے کہ ظہر عاشور تک امام حسین کے ساتھ تھا، ظہر عاشور تک۔ جب ظہر کا وقت آیا تو آیا امام کے پاس، کہتا ہے کہ مولا میں آپ کا عقیدت مند ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے، آپ اہل بیت ہیں، نواسہ رسول ہیں،
لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں کاروبار کے لیے آپ کے ساتھ آیا تھا، میں جنگ کی نیت سے نہیں آیا تھا، لہذا مہربانی کرے، صبح سے لوگ آ رہے ہیں، خاندان آپ کا شہید ہو چکا، نہ جانے کیا انجام ہوگا آپ کا، مجھے میرا کرایہ دے، میں اپنے اونٹ لے کے چلا جاؤں۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ دیکھو تمہیں شہادت ملے گی، تمہاری جنت کی ضمانت ہے اگر تم میرا ساتھ دے دو۔ اس نے کہا مولا آپ جانتے ہیں میں تلوار بھی نہیں لایا، میں جنگ کے غرض سے نہیں آیا، میرا گھر بار سب وہاں پہ، ہاں میں کوئی 4 لوگ ساتھ لے آتا تو آپ کی مدد کر دیتا، لیکن اب اتنے مویشی کو کون سنبھالے گا میرے بعد، کون میرے خاندان تک پہنچائے گا؟ تو امام نے اس کو پیسے دیے اور جانے دیا۔ تھوڑا سا کربلا سے باہر نکلا تو راہزنوں نے پکڑ کر اسے مار ڈالا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں یہ زیادہ ضروری ہے، کس کے نام پر کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ جو کربلا میں حسین کے نام پر قتل ہوئے وہ شہید کہلائے، ان کا ذکر ابھی تک زندہ ہے، وہ اچھے یادوں میں ہے لوگوں کی، اور جو کسی بھی نام سے اس دنیا سے گئے اس میدان میں وہ ملعون کہلائے۔ یہ کربلا معمولی مقابلہ یا ایک جنگ کا نام نہیں تھا، یہ ایک معیار ہے حق اور باطل کے بیچ میں۔ ہم نے اگر آج کے اس معاشرے میں زندہ رہنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے وقت میں کربلا جیسی کون سے سچویشنز ہمیں نظر آتی ہیں کہ جس کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو حسینی بنا لیں، کیونکہ اگر حسین کے نام پر زندہ رہنا ہے تو پھر حسینی معیارات کو سامنے رکھنا ہوگا، اور اگر حسینیت کے معیار ہمارے سامنے آ جائے، وہ اصول ہمارے سامنے ہوں، تو پھر چاہے جو کچھ ہو جائے ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے اپنی جان دے دی ہے حسین کے نام پر۔ حسینیت معیار ہے، کربلا معیار ہے، اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں کہا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ یہ کرائیٹیریا دے دیا۔ انشاءاللہ 10 دن کا سلسلہ ہے، پوری بحث ہوگی اس کے اوپر کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ لیکن ہم یاد کیوں مناتے ہیں؟ آج کیونکہ مقدمے کی مجلس ہے، مجھے کچھ قرآنی آیات بیان کرنی ہے اپنے نوجوان نسل کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، تاکہ ان کو یہ پتا ہو کہ ہم ہر سال جب عزاداری پہ بیٹھتے ہیں، فرش عزا پہ بیٹھتے ہیں، تو کس مقصد کے لیے بیٹھتے ہیں۔ کیا قرآن میں بھی کوئی ذکر ہے؟ بتایا گیا ہے کہ آؤ بیٹھو ذکر سنو یا نہیں سنو؟ قرآن کی پہلی آیت ہے سورہ ہود کی 120ویں آیت، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، رسول کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول، ہم تمہارے لیے انبیاء کا ذکر بیان کرتے ہیں، نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، رسولوں کی خبریں تمہیں سناتے ہیں۔ ان خبروں کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں سے تمہیں کچھ ملے گا، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ تمہارا دل مضبوط ہو جائے۔ انبیاء کا قصہ سنایا جاتا ہے اس لیے کہ دل مضبوط ہو جائے۔ جناب رسالت آپ کو قرآن میں بتایا گیا کہ حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ کی، 950 سال صرف تبلیغ کی، زندگی نہیں کی۔ زندگی 2500 سال ہے، 2500 سال زندگی میں سے 950 سال تبلیغ کے گزرے۔ اس 950 سال میں حضرت نوح کے پاس کتنے لوگ کشتی میں سوار ہوئے؟ روایات کچھ کہتی ہیں 70، کچھ کہتی ہیں 80، یعنی 950 سال کی تبلیغ کے بعد 80 لوگ کشتی میں سوار ہوئے نوح کے۔ جناب نوح کو ساحر کہا گیا، پاگل کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، پتھر مارے گئے۔ اے نبی دیکھو، تم نے صرف 23 سال تبلیغ کرنی ہے، وہ 950 سال تکلیفیں برداشت کرتے رہے، تم 23 سال برداشت کر رہے ہو۔ تمہیں ہم وہ قصہ اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ تمہارا دل مضبوط ہو جائے،
ہم کربلا کا واقعہ کیوں بیان کرتے ہیں اس فرش عذاب پہ؟ اس لیے کہ لنثبت بہ فؤادک، تاکہ تمہارا ہمارا دل مضبوط ہو جائے۔ کربلا میں صرف حسین ابن علی اور ان کی فوج نہیں تھی، خانوادہ بھی موجود تھا، وہ گھرانہ وہاں پہ تھا۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کی وجہ سے کچھ نہیں کرتے تو وہاں پر بھی بچے تھے، اگر آج ہم اپنے ماؤں بہنوں کی وجہ سے خاموش ہو جاتے وہاں پہ بھی مائیں بہنیں موجود تھیں۔ اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم تھوڑی سی تکلیف میں آ گئے تو وہاں کی تکلیفیں یاد کر لو۔ کربلا کا واقعہ اس لیے بار بار بتایا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لنثبت بہ فؤادک، تاکہ دل مضبوط ہو جائے۔ اگر کوئی سختی آ جائے تو کربلا کو یاد کر لو، اگر کوئی مصیبت آ جائے تو کربلا کو یاد کر لیں۔ عجب جملہ ہے آج کے دن کا۔ میں ابھی مسائل کی طرف نہیں جا رہا، صرف مقدمہ اپنا باندھ رہا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام کے محضر میں ابن شبیب آئے تو امام نے کہا کہ اے ابن شبیب، جانتے ہو آج کیا دن ہے؟ کیا روزہ رکھا ہے تم نے آج کا؟ کہا نہیں مولا۔ کہا جانتے نہیں آج یکم محرم ہے، آج وہ دن ہے جس دن حضرت زکریا کی دعا قبول ہوئی، رب ہب لی ذریۃ طیبۃ۔ یہ دعا آج کے دن قبول ہوئی ہے۔ اور کہا تم جانتے ہو آج یکم محرم الحرام ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں میرے جد کی شہادت ہوئی۔ اور عجیب جملہ ہے، کہا کہ میرے جد کو ایسے قتل کیا گیا جیسے ایک گوسفند کو قتل کیا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے۔ ابن شبیب ان کنت باکیا فابکی للحسین، اگر تمہیں کسی چیز پر بھی رونا آئے تو حسین کے لیے رونا۔ گریہ وزاری کرنا ویسے مکروہ ہے، لیکن عجب سلسلہ ہے ذکر حسین کا کہ اس میں گریہ وزاری ثواب ہے۔ اور اہل بیت نے حکم دیا کہ اگر تمہاری ذاتی پریشانی ہو تو اس ذاتی پریشانی کو بھول جاؤ، میرے جد حسین پر گریہ کرنا شروع کرو۔ لنثبت بہ فؤادک، تاکہ دل مضبوط ہو جائے۔ ہم بچوں کی بیماری سے پریشان ہو جاتے ہیں، وہاں 3 دن کے بھوکے پیاسے۔ کیا یہ کوئی معمولی واقعہ تھا؟ نہیں، کربلا رزم ہے، جنگ کی جگہ ہے۔ یہ فرش عزا فرش رزم ہے۔ یہ درسگاہ کیوں کہتے ہیں؟ کیوں ہم کہتے ہیں یہ اوپن یونیورسٹی ہے، جس میں سب سے زیادہ مسن فرد بھی موجود ہے اور ماں کی گود میں تازہ آیا ہوا بچہ اس دنیا میں بھی موجود ہے، سب رزق پاتے ہیں یہاں سے۔ یہ ایسی درسگاہ ہے۔ کربلا لنثبت بہ فؤادک، اور کیا ہے؟ وجاء فی ھذہ الحق، اور اس کی وجہ سے حق واضح ہو جاتی ہے کہ باطل کیا ہے اور حق کیا ہے۔ یہ کہانیاں اس لیے سناتے ہیں کہ تم یاد رکھو کہ کون باطل پہ تھا اور کون حق پر تھا۔ عنایت اللہ حکیم کا جملہ سنا ہے کہ اگر ہم غدیر کو بھی اس طرح مناتے جس طرح عاشورہ کو مناتے تو غدیر کو کوئی بھلا نہیں سکتا تھا۔ کربلا کا ذکر ہر سال کرتے رہتے ہیں، اسی وجہ سے آج کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ سر عام آ کر کربلا کے خلاف بات کرے۔ ہاں ویڈیوز بنتے اپنے مجمع میں جا کے جو مرضی کہتے رہے، لیکن دنیا جانتی ہے کہ کربلا کیا تھی اور حسین ابن علی علیہ السلام کی شخصیت کون سی شخصیت تھی، وہ جسے غیر مسلم بھی مانتے ہیں، وہ جن کا دن جب آتا ہے تو ہیومینٹی کی بنیاد پر باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ ذات ہے کہ اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ متصل کر لیں۔ عاشورہ کے ساتھ جس نے متصل کر لیا خود کو وہ جیت گیا۔
یہ ہمسائے ملک میں کہا نا کہ ماں ہر چداری نس کربلا داری، امام خمینی کا جملہ تھا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے کربلا کی وجہ سے ہے. اور دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے صبح بھی ایٹمی طاقت کے اوپر حملہ کیا، رات کو بھی سپر پاور ایٹمی طاقت کے اوپر حملہ کیا، لیکن کوئی بھی آگے سے جواب نہیں دے سکا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ حسینی اقدار کے ہاں تھے. یہ سبق انہوں نے عاشورہ سے لیا ہے، اور وہ جو باقی ممالک ہیں انہوں نے جن سے سبق حاصل کیا ان کی حالت دیکھ لیجیے. ہمیں اپنی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ شیعت کی طاقت کیا ہے. ہم کیوں پیستے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں کربلا سمجھائی ہی نہیں گئی. ہم نے کربلا کو رسم کے طور پر سمجھا، رسمی طور پر آئے، اذان میں بیٹھے اٹھ کے چلے گئے، رسمی طور پر مجلس میں بیٹھے فضائل و مصائب سننے چلے گئے. کہیں پر مقصد کربلا، مقصد امام حسین علیہ السلام اگر بیان ہونے لگا تو کہا کہ نہیں جی فضائل سنائیے، اس کے علاوہ کچھ نہ سنائیے. بھئی کیا اہل بیت علیہ السلام کے فضائل صرف اور صرف جنگوں میں ہی رہ کر چھپ کر رہ گئے ہیں؟ کیا اس کے علاوہ نہیں ہے فضائل اہل بیت کے؟ کیا صرف وہ جو تلوار کا ایک معرکہ تھا وہی فضیلت ہے؟ وہاں پر تو رسول خدا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور جس نے اس گھر میں آنا ہے، اس شہر میں آنا ہے، فلیأت من بابها، وہ اس دروازے سے آئے گا. وَأَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، اور میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو جس نے حکمت کے گھر میں آنا ہے وہ بھی اسی دروازے سے آئے گا. تو اگر علم بھی چاہیے، حکمت بھی چاہیے تو علی کا دروازہ چاہیے. اور یہ حکمت کی وجہ سے ہی کربلا آج کربلا ہے. کربلا اگر اس سلسلے سے نہ جڑا ہوتا تو یہ کربلا کربلا نہ ہوتا. یہ جو قربانیاں، یہ جو نہضت ہے، یہ جو رزم ہے، یہ جو جنگی انداز ہے، یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو تحریک ہے، یہ جو تحرک ہے جس سے قیامت تک چلنا ہے، قائم آل محمد کے ظہور تک، اور انہوں نے اس علم کو آگے لے کے چلنا ہے. یہ وہ سلسلہ ہے جو آدم علیہ السلام کو بھی بتایا گیا اور باقی انبیاء کو بھی بتایا گیا. یہ کوئی معمولی سلسلہ نہیں ہے. دوسری وجہ، ہم کیوں ہر سال فرش عذاب بچھاتے ہیں، کیوں ذکر حسین کرتے ہیں؟ قرآن کی آیت ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بھی اللہ کی نشانیوں کی تقریم تعظیم کرتا ہے اسی کے اندر اس کے دلوں کا تقویٰ ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ متقی بن جائیں تو پھر اللہ کی نشانیوں کا احترام کرنا سیکھیں. کیا وہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، کیا یہ سردار شاعر اللہ میں سے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یا ہم صرف صفا و مروہ کو ہی شاعر اللہ مانیں؟ نہیں، جو بھی چیز اللہ سے جڑی ہوئی ہے وہ اللہ کی نشانی ہے. اور یہ وہ ذوات اقدس ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے خود کہا ہے کہ ان کا کیا کردار ہے، کیا معیار ہے، کیا مقام ہے. یہ وہ ذات ہے جن کا نام خود اللہ نے بھیجا ہے. میں نے کہا نا حضرت یحییٰ شہید ہوئے جس طرح امام حسین نے شہادت پانی تھی. بہت ساری مشابہتیں ہیں. ایک مشابہت یہ ہے کہ حضرت یحییٰ اور امام حسین دونوں کا نام اللہ نے خود رکھوایا، دونوں کا نام. تو جس کا نام اس ذات کی طرف سے آئے جو خالق کائنات ہے، اس سے بڑھ کر کیا شاعر اللہ ہو. ہم کیوں ذکر کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں تقویٰ چاہیے، دلوں کا تقویٰ چاہیے، دل کا تقویٰ. اور کیوں لازمی ہے، کیوں ذکر کرتے ہیں؟ وہ آیت آپ سب نے سن رکھی ہے، مشہور ہے. میں نے کہا کہ میں مقدمہ اپنے جوانوں کے لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ جب کہیں بحث ہو، بات ہو، تو بتا سکے کہ ہم کیوں یہ ذکر کرتے ہیں. قرآن کی سری آیت ہے کہ جب لوگ آئے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ اے رسول اللہ، ہم آپ کو اجر دینا چاہتے ہیں. تو خدا نے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى،
رسول کہہ دیجئے مجھے کوئی اجر رسالت نہیں چاہیے مگر اس کے کہ میری اہل بیت سے محبت کی جائے. اہل بیت سے محبت کرنا اجر رسالت قرار پایا. اب یہ محبت کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے کربلا کو انشاءاللہ اس پورے عشرے میں اپنے معاشرے کو کربلا کے آئینے میں دیکھنا ہے، یا یوں کہو کہ کربلا کے آئینے میں عصر حاضر یا ہماری زندگیاں. اسی موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور ہم آخر محرم تک 10 محرم تک انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. تو تیسری آیت کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے رسول کہہ دیجیے کہ کوئی اجر نہیں چاہیے مگر اس کے کہ میری اہل بیت سے محبت ہو. اب یہاں پہ علماء نے بعض اوقات آپ نے سن رکھا ہے کہ فرق بیان کیا مودت اور محبت میں. کہا مودت اظہار کرنے کو کہتے ہیں، جو آپ کا پریکٹیکل ایسپیکٹ ہوتا ہے، ہڈن نہیں، چھپا ہوا نہیں، جو اپیرنٹ ہے، جو نظر آتا ہے، وہ اظہار محبت جس سے دوسروں کو پتہ لگے کہ یہ اس کا محب ہے. ایک مرتبہ محبت آپ نے دل میں رکھ لی، اس دلی محبت کو اللہ نے اجر نہیں قرار دیا. ہو سکتا تھا اللہ دلی اجر بھی رکھ دیتا محبت، لیکن یہاں پہ اجر دلی نہیں ہے، اظہاری ہے. دل میں تو ہونا لازم ہے مگر اس کا اظہار بھی ضروری ہے. وہ اظہار جب تک نہیں ہوگا تب تک محبت نہیں ہے. یہ اظہار ضروری ہے. اب اظہار کس طرح سے کرنا ہے؟ اظہار اس طرح سے کرنا ہے کہ جب ان کی خوشیاں ہوں تو ہم خوشی منائیں، اور جب وہ غم منائیں تو ہم بھی غم منائیں. بھائی یہی ہے نا. اگر آپ دنیاوی محبت کو دیکھ لیں، عاشق کیا کرتا ہے؟ جب معشوق غمگین ہو تو عاشق کا کیا حال ہوتا ہے؟ اضطراب ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں غمزدہ ہیں، کیوں غمگین ہیں؟ کہا نہ جانے وہ کیوں پریشان ہیں، مجھے پریشانی ہو رہی ہے. جب تک آپ معلوم نہیں کر لیتے، ان کی پریشانی دور نہیں کر لیتے، تب تک سکون نہیں ملتا. تو ہم جب اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو جہاں جہاں بھی جب بھی اہل بیت کا ذکر ہوگا مصائب کا، ہمیں بھی ذکر مصائب کرنا. یہ تو اس آیت کے اوپر عملی نمونہ ہے، عمل ہے جو ہم کر رہے ہیں. یہ عزاداری، یہ فرش عزا. اور یہ بھول جائیں کہ ہم فرش عزا صرف گریہ و ماتم ہے. یہ معیار ہے حق و باطل کے درمیان. کس چیز کا معیار ہے؟ معیار اس چیز کا ہے کہ اگر تم حق پر ہو اور کم ہو پھر بھی حق پہ ڈٹے رہنا، اور اگر دوسری طرف باطل ہے اور وہ اکثریت ہے، وہ اکثریت ہوتے ہوئے بھی باطل پہ رہیں گے. کیا کربلا میں 30,000 کا لشکر 72 کے سامنے نہیں آیا تھا؟ تو اگر حق کا معیار یہ ہوتا کہ جو اکثریت ہے وہ حق پر ہے تو پھر کربلا میں دوسرے حق پر ہوتے. لیکن تاریخ نے دیکھا کہ 72 رہتے ہوئے بھی حق پر رہے. بہت خوبصورت جملہ ہے مولانا مودودی کا، میں اکثر ذکر کرتا ہوں. انہوں نے یہی کتاب خلافت و ملوکیت میں لکھا کہ مجھ سے اکثر سوال ہوتا ہے کہ جب سب نے بیعت کر لی حسین ابن یزید کی، جب سب نے بیعت کر لی یزید کی، تو پھر حسین ابن علی نے بیعت کیوں نہیں کی؟ جب سب نے بیعت کر لی تو پھر امام حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے وہاں میں جواب لکھا، بہت خوبصورت جواب. کہا کہ سوال یہ بنتا ہے کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو باقیوں نے کیسے کر؟ یہ ہے وہ معیار جو کربلا میں بنایا اللہ نے حسین کے ذریعے. حسین ایک معیار کا نام ہے. حسینیت معیار ہے، ایک علم ہے، ایک جھنڈا ہے جسے دیکھ کے ہم نے چلنا ہے، اور اس علم کے پیچھے ہمیں چلنا ہے. اجر رسالت یہی ہے کہ جہاں وہ جیسے ہوں ہماری حالت ویسے ہو جائے. اسی لیے کہا کہ اگر ذکر مصائب سن کر رونا آنسو نہ بہے تو رونے جیسی شکل بنا. کم از کم تمہارے حلیے سے یہ لگے کہ تم غمگین ہو. اور جب سلسلہ ہے اس عزاداری کا، اگر میں سب کچھ چھوڑ دوں، سب کچھ، ایک حدیث اٹھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہی کافی ہے.
ایک حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کیوں ہم ہر سال عزاداری مناتے ہیں، یہ تو ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی نا، تو پھر اس ننھے سے مولود کو رکھا گیا گود رسالت مآب میں۔ جب آپ نے اس ننھے سے بچے کو اپنی گود میں دیا تو جبرائیل نازل ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کے اوپر ہونے والے واقعات بیان کرنے شروع کیے، جہاں تک کہ شہادت کا ذکر بھی آیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونا شروع کر دیا۔ آپ کو روتا دیکھتے بیٹی پریشان ہو گئی۔ جناب سیدہ نے کہا بابا کیوں رو رہے ہیں، یہ تو خوشی کا عالم ہے، کیا یہ خوشی کے آنسو ہے؟ کہا نہیں بیٹا، ابھی جبرائیل آئے تھے، کہا کہ میرے اس بیٹے کو شہید کیا جائے گا کربلا کی سرزمین۔ کہا بابا میں ہوں گی اس وقت؟ کہا بیٹا نہ میں، نہ تو، نہ علی، ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ کہا بابا پھر میرے بیٹے پہ کون روئے گا؟ تو فرمایا یجدون العزا فی کل سنہ چئی عطا جلد۔ کہا کہ بیٹا بے فکر ہو جاؤ، اللہ نسل در نسل تجدید عزا کرے گا حسین کے غم کو۔ ہر سال ایسی نسلیں آئیں گی جو ہر سال حسین کا غم منائیں گی۔ یہ اس زبان سے جاری ہوئے الفاظ ہیں جس کے بارے میں خدا کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ سوائے وحی منزل کے کچھ نہیں بولتے۔ تو یہ شرف ہمارے حصے آیا ہے اگر ہم یہاں پر آ کر روتے ہیں۔ اس درسگاہ سے ہم نے درس لے کے جانا ہے، ہم نے صرف لیکچر نہیں سننا، مجلس نہیں سننی، مقصد حسین لے کے جانا ہے، اجر رسالت ادا کرنی ہے۔ اجر کے بارے میں بزرگ علماء کی جو تفسیر ہے وہی میں بیان کروں گا اور اسی پہ اختتام کروں گا کہ اجر سے کیا مراد ہے۔ اجر اپنے اندر دو قاعدے لیے رہتا ہے۔ اجر میں اس وقت اجر پورا ہوتا ہے جب بیچنے والا یا دینے والا قبول کر لے اس اجر کو، یہ قبولیت لازمی ہے۔ اور دوسری طرف جب کوئی کام کیا جائے اس کے بدلے میں اس کا پیسہ دینا لازمی ہوتا ہے۔ اگر کوئی کام آپ نے کسی سے لیا، کسی مزدور سے، یہ بلڈنگ بنوائی جہاں پہ امام بارگاہ بنا، تو جتنے مزدور یہاں کام کر رہے تھے اگر اس کا اجر نہیں دیا گیا، آپ جتنی مجلسیں کر لیں ان مجلسوں کا ثواب نہیں ملنے والا۔ میں نے اپنا گھر بنوایا، مزدوروں کو پیسے نہیں دیے، اس گھر پہ جتنی میں نمازیں پڑھوں گا، اگر میں نے جگہ غصب کر لی، لفظ غصب ہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں، مجھے گناہ ملے گا ان کا۔ لہٰذا جب کوئی کام، کوئی مزدوری، کوئی کام ہو تو اس کا اجر دیا جاتا ہے، اور جب اجر دیا جاتا ہے تو پھر اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہا کہ مزدور یا کام کرنے والے کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کا اجر دے دو۔ تو شاید امت نے اسی لیے کہا ہو کہ یا رسول اللہ ہم اجر دینا چاہتے ہیں، ابھی قید حیات میں ہے، کیا اجر دے؟ کہا میری اہل بیت سے محبت کرو۔ میں ایک مثال دینے لگا ہوں، بزرگ علماء سے سنا اور بہت اچھی مثال ہے، اسی لیے بار بار وہ یاد دلاتے ہیں کہ نسل در نسل یہ مثال بھی چلتی رہے۔ اگر ہمارے اس علاقے میں ظاہر ہے یہاں پہ سوسائٹیز ہے، ویلنشیا ہے، لیک سٹی ہے، ایبر ہے، یہ بھی ماشاءاللہ ایک سوسائٹی ہے، حسین ولیج امام حسین کے نام پر، پیچھے دوسرے علاقے ہیں۔ مثال کے طور پہ ویلنشیا میں ایک شخص آیا، وہ سائیکل پہ قرآن لے کے آیا۔ اب وہ قرآن اگر بیچ رہا ہو سائیکل پہ اور ایک شخص چوری سے قرآن اٹھا لے، چوری سے چپکے سے قرآن اٹھا لے اور اٹھا کر گھر چلا جائے، اس کو اتنا پڑھے کہ حافظ قرآن بن جائے، اپنے بچوں کو پڑھائے، بچوں کو حافظ قرآن بنا دے،
کیا اس کے اس قرآن پڑھنے اور حافظ بننے اور اس کی نسلوں کا حافظ بننے کا کوئی ثواب اسے یا اس کی نسل کو ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ چوری کا قرآن ہے، بنا اجر کے لیا ہوا قرآن ہے، چپکے سے اٹھایا ہوا قرآن ہے۔ اسی طرح اگر اہل بیت کی محبت کے بنا کوئی لاکھ سجدے کرتا رہے، ساری عمر حج کرتا رہے، کسی حج اور سجدے کا ثواب نہیں ملنا جب تک کہ اجر رسالت ادا نہیں ہو۔ لہذا کربلا اور حسین علیہ السلام کے خلاف باتیں کرنے والے یہ سوچ لیں کہ جب تک اجر ادا نہیں ہوگا تو اعمال بھی قبول نہیں ہونے والے۔ اعمال کا دار و مدار اس اجر پر ہے، نہ اس چوری پر۔ یہ تو چوری کا دین ہو جائے گا۔ ہم کیوں فرش عذاب چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ان چوروں میں سے نہیں ہونا چاہتے جو دین کے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سب کچھ انہوں نے چرا لیا، مگر جو اجر ہے اس کو ادا نہیں کیا۔ ہمیں ادا کرنا ہے اجر، اس لیے ہم ذکر حسین مناتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی عجیب قید ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ مودت، اظہار محبت، اس کو شرط قرار دے دیا۔ اور اظہار مودت میں بھی دو چیزیں لازم ہیں۔ پہلے، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے دشمن سے نفرت کرتا ہے، یہ لازمہ ہے۔ میرے والد صاحب کو اگر کوئی برا کہے گا باہر محلے میں تو ساری عمر اس کی عزت میرے دل میں نہیں آنے والی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے والد سے محبت کرتا ہوں، یہ لازم و ملزوم ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد نے فرمایا کہ خدا نے آج تک کوئی دل ایسا نہیں بنایا جس میں دوست کی محبت بھی ہو اور دوست کے دشمن کی محبت بھی ہو۔ یہ منافقت ہوتی ہے بھئی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوست بھی ہو اور دوست کا دشمن بھی ہو۔ ہمیں فلسطین، غزہ، مظلومین یمن سب سے محبت ہے، اور ان کے دشمن کی بھی اگر محبت دل میں ہے تو یہ منافقت ہے، یہ قرآنی معیار ہے۔ کربلا بھی یہی کہتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوست کی محبت بھی ہو اور دوست کے دشمن کی محبت بھی ہو۔ لیکن باب محبت میں ایک دوسرا سلسلہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا کہنا مانتا ہے۔ آپ دیکھیں، جس سے عشق ہو، اگر وہ کہے کہ کوا سفید ہے تو یہ پورے شہر میں ڈڈورا مچاتا ہے کہ جی کوا سفید ہے، کیونکہ محبت ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کیا جائے۔ ہمارے بچے، آج کل کی جوان نسل، والدین زیادہ بہتر سمجھیں گے۔ آپ ایک دم سے دیکھتے ہیں کہ کسی ہیئر ڈریسر کے پاس سے ہو کے آئے اور اپنے بال کسی اور طرح کے بنا لیے۔ آپ نے پوچھا بیٹا یہ کیا کیا؟ کہا کہ جی پاپا فلاں سنگر، فلاں فٹ بالر، کرکٹر، آئی ڈونٹ نو، جو بھی لوگ ہیں شوبز میں، اس کا سٹائل ایسا ہے اور مجھے وہ بہت پسند ہے۔ اس کا مطلب وہ رول ماڈل ہے اس کے لیے۔ گاڑی مہران ہوگی لیکن چیزیں بی ایم ڈبلیو کی لگی ہوں گی۔ میں مثالیں اس لیے دے رہا ہوں، ٹینجیبل ایگزامپل، جو آپ لوگ محسوس کر سکیں کیا ہے اصل میں یہ، اگر بات سمجھ میں آئے۔ بچے ظاہر موجود ہیں، موڈیفیکیشن کے نام سے نہ جانے گاڑی کا کیا کیا تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو پسندیدہ گاڑی ہے، جس سے محبت ہے، جس برانڈ سے، جس گاڑی سے، اس جیسا دکھے۔ تو باب محبت ہے، لازم ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا کہنا مانتا ہے۔ اہل بیت کی محبت کو خدا نے اس لیے واجب قرار دیا کہ اہل بیت کے دشمن اللہ کے دشمن ہیں، لہذا جب بھی اہل بیت کے دشمن سے دشمنی کرو گے تو اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کر رہے ہوگے۔ اور اس لیے واجب قرار دیا کہ جب اہل بیت کی محبت کرو گے اہل بیت سے، تو اہل بیت کی اطاعت کرو گے، اور اگر اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو اہل بیت کی اطاعت لازمی ہے، کیونکہ یہ اہل بیت ہیں جو اللہ کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں۔ یہ انسان کامل ہے، اس کمال تک پہنچے ہیں جس کمال تک اللہ چاہتا تھا کہ یہ انسان پہنچے، جس انسان کی عظمت کو سجدے کروائے اللہ نے فرشتوں سے، یہ اس کمال پر پہنچے ہوئے ہیں۔
یہ انسان کامل ہے. میں اب بعض اوقات اپنے مجالس پہ ڈرتا ہوں کہ میں الفاظ، ٹرمینالوجیز، اصطلاحات استعمال کرتا ہوں، پھر مجھے سمجھانا پڑ جاتا ہے اور ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے. تو مجھے معاف کیجیے گا اگر میں کچھ اصطلاحات کے اندر اگر چلا جاؤں اور وہ سمجھانے لگ جاؤں. انسان کامل، پرفیکٹ مین جسے کہتے ہیں، اللہ نے ہمیں بالقوہ بنا کے بھیجا ہے. بالقوہ یعنی ہمارے اندر پوٹینشیل رکھا ہے. آپ بچے کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ بالقوہ، جب پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اسکول جاتا ہے، آپ کہتے ہیں آپ کے اندر قوت اللہ نے رکھی، آپ شاعر بن جائیں، آپ وکیل بن جائیں، آپ ڈاکٹر بنیں، آپ انجینئر بنیں. بیٹا جس چیز کی محنت کرو گے وہی بنو گے، لیکن بننے کی صلاحیت سب کچھ ہے. تو اللہ نے صلاحیت ہمارے اندر رکھ دی انسان کامل بننے کی، اور بالقوہ بالفعل پریکٹیکلی ہمیں اس لیول تک پہنچنا ہے. اہل بیت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پریکٹیکلی اس لیول تک پہنچی ہوئی شخصیات ہیں، اسی لیے انہیں انبیاء اور ائمہ بنایا گیا. بعض اوقات یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ہم کیوں نہیں امام بنتے؟ کیونکہ بھائی ہم انسان کامل کے اس درجے پہ پہنچے ہی نہیں، اور اس درجے تک پہنچنے کے لیے آپ کو چند لمحے بھی چاہیے. انسان پہنچ سکتا ہے جس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. اور ایک خاصیت ہے ان انسان کامل کی کہ ان کے اندر سوائے حب خدا کے اور کوئی چیز نہیں، صرف اللہ کی محبت. میں ایک مثال دوں گا، آیت اللہ جوادی عاملی کی تفسیر ہے توحید در قرآن، اس میں انہوں نے ربوبیت کے چیپٹر میں یہ مثال دی ہے اور بیان کیا انسان کامل کی خصوصیت کو. برہان محبت پیش کی ہے انسان کامل کی، وہی میں پیش کروں گا انشاءاللہ، وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. کہ انسان کامل کے لیے مقام اور منزلت کی محبت حجاب ہوتی ہے. دیکھیں، مجھے اگر کوئی کہے کہ آپ فلاں جگہ پہ آپ کو فلاں پوسٹ ملنے والی ہے، تو میرے دل میں ایک خوشی آئے گی، اتنی تنخواہ ہوگی، یہ آپ کو فیسلٹیز ملیں گی، یہ چیزیں ملیں گی، گھر ملے گا، اپارٹمنٹ ہے، فلاں فلاں فلاں. تو میرے دل میں ایک خوشی آئے گی. ظاہر ایک چیز مل رہی ہے، منزلت، ایک مقام ہے، نہ صرف ان چیزوں کی بلکہ وہ سٹیٹس جو مجھے مل رہا ہے کہ بھئی آج کے بعد مجھے فلاں نام سے پکارا جائے گا. مثال کے طور پہ ایک فرد ہے، اب میرا کیونکہ تعلق یونیورسٹی سے ہے، پی ایچ ڈی کر لی، پاس ہو گئے، ساتھ ہی ڈاکٹر لگا لیا. اب ان کو فخر ہے کہ مجھے ڈاکٹر بلایا جائے، خوشی ہو رہی ہے اس مقام و منزلت کو پانے سے. آیت اللہ جوادی عامی فرماتے ہیں کہ یہ جو مقام منزلت ہوتی ہے، چاہے وہ مقام نبوت ہو یا مقام امامت، اب اس سے بڑھ کے تو کوئی مقام و منزلت نہیں ہے. آپ سب ہیں میرے ساتھ؟ مقام امامت اور مقام نبوت یہ سب سے آخری منزل، اس سے اوپر کوئی منزل نہیں. کہا یہ مقام بھی انسان کامل کے لیے حجاب ہے، پردہ ہے، حجاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان کامل کے دل میں اس مقام کی محبت ہو، یعنی مقام نبوت کی اور مقام امامت کی، اور اللہ کی محبت بھی دل میں ہو، تو یہ اللہ کی محبت میں شرک ہو جائے گا. توجہ کا طالب، تھوڑی سی بحث میں نے سنگین کی ہے تاکہ میں کچھ ہم بھی بعض اوقات وہ چیک کرتے ہیں آڈینس کو کہ کس لیول تک جا سکتے ہیں. انسان کامل کے لیے مقام و منزلت حجاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس مقام و منزلت کی جو محبت ہے اگر انسان کامل کے دل میں ہو، اس مقام و منزلت کی محبت، اللہ کی محبت تو ہے ہی ہے، اس مقام کی محبت جیسے ہی دل میں آئے گی تو یہ انسان کامل شرک کر جائے گا محبت خدا میں. لہذا انسان کامل کے دل میں یہ مقام و منزلت کی محبت بھی نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ نے جب پرکھا رسول پاک کے دل کو تو دیکھا سوائے حب خدا کے اور کچھ نہیں تھا. تو مقام میں خاتم الانبیاء، سردار الانبیاء عطا کر دیا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ اے رسول اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کچھ بھی خلق نہ کرتے. یہ اس محبت کا جواب تھا جو اللہ نے دیا ہے، کہ جو حدیث کے سامنے ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ نے کہا میں نے سب کچھ بنایا ان 5 کے لیے.
اس محبت کو بھرکا اللہ نے. اور آپ دیکھیں جہاں جہاں بھی انبیاء نے اللہ کی محبت میں ذرا سی ڈول دکھائی، مفسرین نے کہا یہاں پہ ترک اولا ہو گیا. ترک اولا سمجھتے ہیں نا، سنا ہے انبیاء گناہ نہیں کرتے، لیکن جو سب سے بیسٹ چیز ہے جب اس کو پرفارم نہیں کرتے اور اس سے کم پہ راضی ہو جاتے ہیں تو یہ ترک اولا ہے، یہ گناہ میں نہیں آتا. حضرت آدم کو کہا کہ اس شجرہ ممنوع کے پاس نہیں جانا، ترک اولا ہو گیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے زندان سے، جیل سے نکلنے کے لیے جس کو خواب کی تعبیر بتائی، کہا کہ جا کے بادشاہ کے پاس میری سفارش کر دینا، یہ ترک اولا ہے. اللہ سے کہنا تھا، یہی دیکھیں نا قرآن یہی کہتا ہے کہ پھر پچھتاوا ہوا جناب یوسف علیہ السلام کو کہ میں نے کیوں اس فرد سے یہ کہا کہ بادشاہ سے جا کے میری سفارش کرے، یہ تو مجھے خدا سے کہنا چاہیے. یہ ترک اولا ہو گیا یہاں پہ. تو انسان کامل اس درجے پہ نہیں پہنچتا. اللہ نے جب علی علیہ السلام کے دل کو پرکھا تو دیکھا سوائے حب خدا کے اور کچھ نہ تھا. اسی لیے ابو الائمہ بنا دیا علی ابن ابی طالب. اور اگر آپ دلیل مانگتے ہیں مجھ سے کہ آپ دلیل دیجئے کہ کیا واقعاً حب خدا کے علاوہ علی کے دل میں اور کسی چیز کی محبت نہیں تھی، تو علی کا 25 سال خاموش رہ جانا بتاتا ہے کہ مقام و منزلت کی محبت نہیں تھی. اگر مقام کی محبت ہوتی تو علی کھڑے ہو جاتے. آپ دیکھیں جنگ خندق میں کیا ہوا. جنگ خندق میں جب دشمن کو قتل کر کے علی واپس آ گئے تو صحابہ نے کہا کہ یا علی جب ایک مرتبہ قابو پا لیا تھا تو پھر سینے سے کیوں اتر آئے. کہا مجھے ذاتی غصہ آ گیا، میں نہیں چاہتا کہ علی خدا کے غضب میں اپنا ذاتی غضب شامل کرے. جس علی کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اللہ کے غضب میں اپنا ذاتی غضب شامل کر لے، وہ علی کیسے گوارا کر سکتا ہے کوئی اسے رب بلائے کوئی کچھ بلائے. یہ وہ ذات ہے جس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. اور میں اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں، میں اپنے ماتمی ملنگ جتنے بھی ہمارے جوان ہیں سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ علی کی تلوار سے جو بھی مرا وہ علی کا دشمن تھا، میرا بھی دشمن ہے. اور پہلا نصیری مرا ہی علی کی تلوار سے تھا. تو پھر کس طرح میں ایسے لوگوں کو جو کہ شرک کرتے ہیں اپنی محفل میں اجازت دوں آ کے بیٹھے، ممبر پر آ کر بیٹھ جائے. یہ ممبر مشرک کے لیے نہیں ہے. معیار ہمارے لیے علی کی تلوار ہے، ذوالفقار ہے. جس کے خلاف ذوالفقار اٹھ جائے وہ لاکھ علی کے مدح و ستائش کرتا رہے، وہ میرا دوست نہیں ہو سکتا. یہ معیارات ہیں انسان کامل. کربلا ہمیں حق و باطل میں فرق بتاتی ہے. ہمیں اپنے معاشرے کو دیکھنا ہے، اپنی نسلوں کو بچانا ہے. ہماری نسلیں گمراہ ہو رہی ہیں صرف واہ واہ کے چکر میں. آج یکم محرم الحرام ہے. کربلا کے بعد آج کے دن سے اہل بیت کے ہاں سیاہ پرچم لٹکائے جاتے ہیں. عزا کا ماحول بنتا تھا. سلام ہو آپ پر جو اس فرش عزا پروائے. جانتے ہیں جب بھی فرش عزا بچھایا جاتا ہے تو صاحب عزا آ جاتے ہیں. مامون کا ایک وزیر تھا شیعہ، اہل بیت کا ماننے والا، محب اہل بیت. اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی مجلس رکھا ہوا ہے اور امام رضا علیہ السلام کو دعوت دیتا ہے کہ مولا آئیے، مجلس رکھی ہے آپ کے جد کے یاد میں. امام آتے ہیں، مسند پہ بیٹھتے ہیں، ذکر شروع ہوتا ہے، اشعار فضائل کے پڑھے جاتے ہیں اور کرتے کرتے مصائب کی نوبت آ جاتی ہے. جب مصائب کی نوبت آتی ہے تو لوگ گریہ و زاری کرنا شروع کر دیتے ہیں.
سب نے اپنے آنکھیں اور چہرے چھپائے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ میزبان کہتا ہے کہ جب مصائب ختم ہو گئے تو اب ہم نے جب سر اٹھایا تو دیکھا کہ امام مسند پر موجود نہیں ہے۔ تو میں نے امام کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ کہاں گئے امام۔ جب پلٹ کر دیکھا نا تو امام جوتیوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ بھاگتا ہوا گیا امام کے پاس، کہا مولا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا تمہیں میں اکیلا نظر آتا ہوں، مگر مجھ سے پوچھو جب ذکر حسین شروع ہوا تو یہاں کون کون آ کر بیٹھا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ روایت ہے امام صادق علیہ السلام کی، ان الحسین ینظر علی من یبکی ویستغفر اللہ۔ امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی روتا ہے نا غم حسین میں، آنسو بہاتا ہے، تو حسین ہر رونے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ امام حسین کا دیکھنا معمولی دیکھنا نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں تو میں 4-5 کو دیکھ سکتا ہوں، ہر رونے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ یستغفر اللہ، اور اس کے لیے طلب مغفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے ان آنسوؤں کا بدلہ جو حسین دے رہے ہیں یا مادر حسین دے رہی ہے۔ فرش عزا جب بچتا ہے نا، کہا جاتا ہے مادر حسین آ جاتی ہے رومال لے کر۔ میرا دل ہے وہ بزرگ علماء کی روایت کے مطابق آج یکم محرم کو اس پہلی مظلومہ کا ذکر کروں کہ جس کی شہادت کے بعد کربلا کا سلسلہ شروع، جس کی شہادت مقدمہ بنی کربلا کے۔ کون بی بی ہے؟ وہی بی بی جو آنسو لینے آئی، اپنے رومال میں آنسو لے کے آئی۔ نہ جانے عزاداروں کی کیا فضائل بیان ہے، عجیب ہے۔ 40 میں جب ہم جاتے ہیں نا، بتاتے ہیں، کہتے ہیں کربلا کی سرزمین پہ روایت میں ہے کہ بی بی کھڑے ہو کے استقبال کر رہی ہوتی۔ نہ جانے حسین کتنا عزیز ہے اس بی بی کو، لیکن آج امام حسین علیہ السلام کو ان کی والدہ کا پرسہ دیتے ہیں۔ کون سی والدہ؟ وہ جن کو دیکھ کے رسول اللہ کھڑے ہوا کرتے تھے، وہ جن کی تعظیم کو رسول کھڑے ہو جائے، وہ بی بی۔ اس بی بی کو ام ابیہا کہا جاتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں کہتے ہیں؟ ایک روایت کے مطابق تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک دن جب رسول پاک نکلے تبلیغ کے لیے مکہ میں، تو لوگ پتھر مارا کرتے تھے اور رسول لہو لہان ہو کے واپس آیا کرتے تھے، زخموں سے چور چور ہو کے واپس آیا کرتے تھے۔ ایک دن جب آئے تو کیا دیکھا کہ جناب خدیجہ کی جگہ بیٹی فاطمہ کھڑی ہے سامنے، ایک گرم پانی کا پیالہ لیا ہے، کچھ پٹیاں ہیں اندر، اور بابا جیسے ہی آئے کہا بابا آج میں مرہم کروں گی۔ بابا کو بٹھایا سامنے، اب مرہم کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی مرہم کر رہی ہے تو اب بابا کی عادت دیکھ کے رونا آ رہا ہے اس بچی کو، اور بڑی عورتوں کی طرح، ماں کی طرح منہ پھیر کے سسک سسک کے رونا شروع ہو گئی۔ رسول پاک نے فاطمہ زہرا کا منہ سامنے کیا، کہا بیٹا تم تو ماں کی طرح روتی ہو، تم تو اپنے بابا کی بھی ماں ہو۔ اتنا محبت، اتنی محبت تھی فاطمہ کو رسول سے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا تو بی بی پریشان بیٹھی ہے۔ رسول اللہ نے کان میں کہا بیٹا سب سے پہلے تو مجھے آ کے ملے گی میرے اہل بیت۔ اس خبر کا سننا تھا کہ بی بی خوشحال ہو، لیکن عزاداروں تاریخ نے لکھا ہے کہ ابھی رسول کا کفن میلا نہیں ہوا تھا کہ در زہرا پر کچھ لوگ آ گئے۔ آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی، نکالو مجرم کو باہر۔
بی بی آئی دروازے پہ، کہا کہ کس مجرم کی بات کرتے ہو؟ کہا علی کو باہر نکالو، دربار میں لے آنے ہیں۔ بی بی نے کہا علی اور مجرم؟ کہا جلدی دروازہ کھولو ورنہ دروازے کو دھکا دیں گے، آگ لگا دیں گے۔ ان لعینوں نے زہرا کے ہٹنے کا انتظار نہیں کیا، دروازے کو آگ لگائی گئی، دروازے کو دھکا دیا گیا۔ آیت اللہ جوانی ہم نے فرماتے ہیں کہ دروازے میں ایک میخ تھا جو بی بی کے پسلی پر لگا، جس سے بی بی کی پسلی یہاں ٹوٹ گئی۔ اب فاطمہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ کچھ لمحے بعد ہوش آئی، کیا دیکھا؟ علی کے گلے پر رسی باندھی ہے، علی کو کھینچا جا رہا ہے۔ جناب زہرا نے علی کے دامن کو تھام لیا۔ اب ایک طرف سے بی بی کھینچتی ہے، ایک طرف سے علی کو کھینچتے ہیں۔ جب یہ سلسلہ چلتا رہا، دیکھا کہ ہاتھ چھڑوایا نہیں جا رہا، تو ایک لعین نے آواز دی، اے کنفذ، زہرا کے ہاتھ سے علی کے دامن کو چھڑا۔ کنفذ کہتا ہے میرے ہاتھ میں جو تازیہ تھا میں نے اس کو اٹھایا، زہرا کے ہاتھ پر مارا، زہرا کے ہاتھ سے علی کا دامن چھوٹ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ابھی مسائب ختم نہیں ہوئے جناب زہرا کے۔ عزیزوں، ابھی زہرا نے جب دیکھا کہ علی اب نہ رہے، کیا کیا؟ کہا بیٹا حسن حسین، میرے بابا کا امامہ مجھے لا دو، میرے بابا کی عصا لا دو۔ امامہ سر پہ رکھا، عصا پکڑی، قبر نبی پر پہنچ گئی۔ علی دربار میں، زہرا قبر نبی پر، دونوں ہاتھ بچوں کے رکھوا کے کہا بیٹا زور سے پکارو، کہو نانا اما زہرا رو رہی۔ ابھی بچوں نے دونوں ہاتھ رکھے کہ آثار عذاب رونما ہوئے۔ علی نے مسجد سے دیکھا کہ عذاب کے آثار رونما ہوئے۔ سلمان سے کہا ہے سلمان، لگتا ہے نبی ذاتی بددعا کر رہی ہے، جا کر کہو ابھی بددعا کا وقت نہیں ہے۔ سلمان آئے، پوچھا کہاں بی بی؟ کہا نبی کے روزے پر پہنچ گئے۔ روزے پر جب پہنچے نا، کہا بی بی ابھی بددعا کا وقت نہیں ہے۔ بی بی نے کہا اے سلمان، اے سلمان، میرے پر دروازہ گرایا گیا، میں خاموش نہیں، میری پسلیاں ٹوٹی، میں خاموش نہیں، میرا محسن شہید ہوا، میں خاموش نہیں، مگر امام وقت دربار میں ہوں، میں خاموش نہیں رہ سکتی۔ سلمان نے ایک مرتبہ کہا بی بی جس امام وقت کے بارے میں کہتی ہے وہی تو کہتا ہے خاموش ہو جا۔ زہرا خاموش ہو گئی۔ میں دس بستہ کہوں گا بی بی محمد کا مہینہ آ گیا، علی کا دربار میں جانا برداشت نہ ہوا، وہ وقت کیسے دیکھا ہوگا جب زہرا زادیاں کھلے سر شراب لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بہرحال ہمارے اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے، ہمارے والدین ہمارے مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے۔ بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جتنے بھی لوگ یہاں پہ حاجات لے کے آئے ہیں، بہت سے لوگوں نے التماس دعا کے لکھا ہے، بہرحال ان سب کی نیک دینی و دنیاوی حاجات کو قبول و منظور فرما۔ بہرحال
جو مریض یہاں پر ہے ہمارے متعلقین میں سے جو مریض مرضى ہے جنہوں نے دعاؤں کے لکھا ہے ان سب مرضى کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جہاں جہاں بھی مظلومین ہے اس دنیا میں خدا ان سب کو ظالموں کے شر سے محفوظ رکھ. بہرحال حق کی سربلندی ہو، باطل نیست و نابود ہو، اور اللہ طاغوتی نظام طاغوت کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود فرما. علماء اعلیٰ مراجع الزام کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم رکھ. بالخصوص رہبر معظم سید علی خامنہئی اور آیت اللہ سیستانی کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھ. اور اللہ جتنے بھی جوانان، جتنے بھی سلسلے ہیں مزاحمت کے، خدایا ان سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرما. اور اللہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جلد از جلد ظہور فرما، ہم سب کا شمار امام کے آوان و انصار میں فرما. اور اللہ اس فرش عذاب دام دل سخن میں جس طرح بھی بانیان اور باقی مومنین جس طرح بھی شرکت کریں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اس کا اجر حسین ابن علی سے ہمیں دے پا. اور اللہ ہمیں ہمیشہ حسینی رکھ اور حسینی ہی ہمیں اس دنیا سے لے جا. اور اللہ جیسا تیرا آخری حجت چاہتا ہے ویسا ہمیں بنا. اور اللہ جو مقصد عزاداری اور مقصد گریہ و مقصد مجلس و ذکر امام حسین ہے، اس مقصد کو پانے اور اس کو اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما. ماتم حسین.